السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم نبی کی جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑے احترام سے کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا اور جن کی زندگی کے واقعات آج بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کا منصب انہیں عطا ہوا۔ آپ کی ولادت بابل کے علاقے میں ہوئی اور آپ کو بہت سے علوم سے نوازا گیا تھا۔ آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا، جنہوں نے علم نجوم، حساب اور ریاضی کے اصول سمجھے اور لوگوں کو سکھائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ادریس کا ذکر کیجیے کتاب میں، بے شک وہ بڑے سچے اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اب آتے ہیں اس حیرت انگیز واقعے کی طرف جو حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک لمود کے درمیان پیش آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت میں بہت مہو رہتے تھے۔ آپ کی دعائیں آسمان پر اٹھائی جاتی تھیں اور فرشتے آپ کی عبادت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ آپ کے دوستوں میں ایک فرشتہ تھا جو آپ سے بہت محبت کرتا تھا اور اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا، میری ملک لمود سے ملاقات کرا دیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، یہ تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ ملک لمود ہمیشہ اپنے فرائض میں مصروف رہتے ہیں، لیکن آپ کی خاطر میں کوشش کروں گا۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک لمود کو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے پایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک لمود سے سلام کیا اور پوچھا، کہ ملک لمود میری عمر کتنی باقی ہے؟ ملک لمود نے حیرت سے دیکھا اور لوح محفوظ میں نظر ڈالی، پھر بڑی حیرانی سے بولے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ابھی مجھے تمہاری روح قبضہ کرنے کا حکم ملا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ تم تو زمین پر ہو اور مجھے چوتھے آسمان پر تمہاری روح قبضہ کرنی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ تم خود یہاں آ گئے۔ اور اسی لمحے ملک لمود نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبضہ کر لی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ کہیں بھی ہو، اللہ کی تقدیر اسے وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ اس واقعے میں کئی اہم سبق ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ خواہش کہ وہ ملک لمود سے ملیں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں جاننے کی ایک پاکیزہ خواہش تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری موت ٹال دی جائے یا میں زیادہ جینا چاہتا ہوں۔ آپ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ کتنا وقت باقی ہے تاکہ اس وقت کو مزید عبادت میں گزار سکیں۔ تیسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ واقعہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی روح آسمان پر قبضہ کی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ موت کوئی خوفناک چیز نہیں بلکہ یہ اللہ کے حضور پیش ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے موت ایک آرام اور سکون کا سامان ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے دیگر پہلو بھی بہت اہم ہیں۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ کے زمانے میں لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی اور آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 30 صحیفے لکھے تھے جن میں اللہ کی تعلیمات اور حکمتیں موجود تھیں۔ آپ نے لوگوں کو صاف ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت کی اہمیت سمجھائی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک اور صاف چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو خاندانی نظام کی اہمیت بھی سکھائی۔ آپ نے والدین کے حقوق، اولاد کی تربیت اور خاندان میں محبت اور پیار کا درس دیا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ آپ نے لوگوں کو کپڑے سینا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں سے اپنا جسم ڈھانپتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کپڑا بنانے اور سینے کا طریقہ سکھایا۔ آپ کی تعلیمات میں صبر، شکر، توکل اور اللہ پر بھروسے کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ فرشتے آپ کے اعمال کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں گزارتے۔ آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں بہت مقبول تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن فرشتے سے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے جہنم کا دروازہ دکھا دو تاکہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اور زیادہ عبادت کر سکوں۔ فرشتے نے جب آپ کو جہنم کا دروازہ دکھایا تو آپ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ آپ کی عبادت اور بھی بڑھ گئی۔ پھر آپ نے فرشتے سے کہا کہ مجھے جنت کا ایک دروازہ بھی دکھا دو تاکہ میں اللہ کی رحمت کو دیکھ کر شکر گزار بنوں۔ جب فرشتے نے آپ کو جنت کا دروازہ دکھایا تو آپ کی خوشی اور شکر کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ خوف اور رجا کا یہ توازن ہر مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے لوگوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ظلم سے بچنا چاہیے اور ہر شخص کو اس کا حق دینا چاہیے۔ آپ نے معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی فضا قائم کی۔ آپ کے زمانے میں لوگوں میں غیر اخلاقی رویے پھیل رہے تھے۔ آپ نے ان کے خلاف بھی آواز بلند کی اور لوگوں کو پاک دامن رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو رزق حلال کمانے کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ محنت کر کے کمانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ آپ نے انہیں دوسروں کی مدد کرنے اور خیرات دینے کی بھی تعلیم دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور خاص پہلو یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ علم کے حامل تھے۔ آپ نے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور انہیں بتایا کہ علم انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب ہم ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ عبادت میں خلوص ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ ان کی موت کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ آپ کی روح آسانی سے نکلی اور آپ کو بلند مقام عطا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو خاص طور پر بلند مقام کا ذکر ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب آج کل ہم اپنی زندگیوں میں کیا سبق لے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ یاد دہانی ہمیں گناہوں سے بچائے گی اور نیک اعمال کی طرف مائل کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علوم سکھائے وہ آج بھی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ہمیں بھی اپنے علم کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی عبادت میں خلوص پیدا کرنا چاہیے۔ صرف رسم کے لیے عبادت نہیں بلکہ دل سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ اپنے گھر والوں، دوستوں _ اور معاشرے کو اونچائی کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ توازن ہماری زندگی کو بہتر بنائے گا۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کا اللہ سے تعلق خاص تھا۔ وہ اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اسی راستے کی دعوت دیتے تھے۔ آج کل کے دور میں جب ہم بہت سی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے وقت نکال کر عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے خالق کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، حقیقی کامیابی آخرت میں ہے جہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہی پیغام لوگوں کو دیا تھا اور آج بھی یہ پیغام اتنا ہی اہم ہے۔ آخر میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام جیسے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں علم حاصل کرنے، نیک اعمال کرنے اور لوگوں کو اونچائی کی دعوت دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔